السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، بہت اہم ٹاپک ہیں یہ، شہباز گل والا ٹاپک ہے۔ پورے ملک کے اندر ایک قسم کی گھٹن کا ماحول ہے، مایوسی کا ماحول ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہے ہر طرف، اور اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ شہباز گل کے حوالے سے جو سیاست، جو مخالفین جو ہیں وہ جس طرح تسکین حاصل کر رہے ہیں، یہ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے، ایک نیا ہی ماحول ہے۔ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں جس دن شہباز گل کو گرفتار کیا تھا، اس کا ٹائٹل ہی یہی تھا کہ شہباز گل کے میڈیا خلاف کیوں ہیں۔ شہباز گل صاحب نے جس طریقے سے میڈیا کو ٹریٹ کیا، جس طریقے سے اپنے اکا دکا صحافیوں کے ساتھ یا اکا دکا چینلوں کے ساتھ ملا کے باقیوں کی جس طریقے سے انہوں نے کلاس لی، وہ اپنی مثال آپ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہاں پہ میں 2-3 مثالیں صرف کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سینئرز نے، پہلے میں ذرا شہباز گل کے حوالے سے ایک بات کلیئر کر دوں، واضح کر دوں۔ میرا شہباز گل سے، حالانکہ میرا میڈیا سے 14 سال سے تعلق ہے، تمام جتنی بھی جماعتیں ہیں سب کے ساتھ لائزننگ ہے، ایون عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب کے میسیجز میرے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن میں ایک چیز یہاں پہ کلیئر کر دوں، شہباز گل صاحب سے میرا کبھی بھی اس طرح کا تعلق نہیں رہا کہ جن کو آپ ریگولر انگیج کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پروگرامز کے اندر بلا رہے ہوتے ہیں، جن سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بھی اس طرح کا تعلق نہیں رہا۔ اور جب کبھی بھی 1-2 دفعہ 2-4 دفعہ انہیں بلانے کی کوشش کی، انہوں نے کبھی بھی آج تک جواب اس طرح نہیں دیا، رسپونڈ نہیں کیا۔ انہوں نے بلکہ ایک آٹو پہ اپنے اس پہ میسیج لگایا ہوتا تھا کہ شہباز گل کی ٹیم کی طرف سے وہ ایک آٹو میسیج ہوتا تھا کہ آپ کا میسیج مل گیا ہے، اگر یوں ہے تو وہ تھرڈ ٹائپ ہی تھا، اس میں عجیب سا ہوتا تھا کہ ہم رابطہ کریں گے اگر آپ کا میسیج جھوٹ ہے تو فلانا، وہ ایک آٹو پہ تھا۔ خیر، تو یہ تو ہے میرا میڈیا کے اندر ریلیشن شہباز گل صاحب کا اس حد تک کہ مطلب وہ کبھی بھی نہیں آئے پروگرام میں، اس طرح کہنے پہ نہیں آئے کبھی بھی، اور ہمیں ڈسپوائنٹمنٹ بھی ہوتی تھی۔ ظاہر ہے میڈیا کے اندر جس وقت کوئی بھی بندہ خبر لے کے آتا ہے، کوئی بندہ کس ٹائم خبر بن جاتا ہے، اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، وہ آپ کے ہاتھ نہ آ رہا ہو تو آپ کو لامحالہ غصہ تو آئے گا۔ لیکن ہمیں یہ میں ذرا پہلے واضح کرنا چاہ رہا تھا، یہ نہ سمجھا جائے کہ کوئی اس طرح کا، اور نہ مجھے اس چیز کی کلیئرنس کرنے کی یا اس طرح کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ جو چیزیں فیکٹ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا، مجھے ایک سینئر نے جن سے ہم نے سیکھا ہے تھوڑا بہت، انہوں نے سمجھایا کہ کبھی بھی کمزور کے اوپر بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ویسے ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے، معاف کرنے کا اور سارا کچھ کرنے کا، اسلام بنیاد ہی اسی چیز کے اوپر کھڑی ہے، عفو درگزر پہ۔ لیکن سینئرز نے جو جرنلزم کی حد تک اگر آپ کہہ لیں چلیں، اس میں بھی یہی سمجھایا کہ کبھی بھی اس طرح کمزور کے اوپر اس طرح نہ کریں۔ ایک بہت بڑے صحافی ہیں، بہت سینئر صحافی ہیں، جس وقت مشرف صاحب بہت طاقت میں تھے، انہوں نے ان کے انٹرویو بھی کیے، ان کے اوپر ٹف ٹائم بھی آیا ہوگا، یقیناً ان کے انٹرویو رکے بھی ہوں گے، ان کا پروگرام بھی بند ہوا۔ لیکن جس وقت مشرف صاحب کے اوپر اس وقت انہوں نے تنقید کی تھی، جب وہ طاقت میں تھے، ان کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرتا تھا۔ لیکن جس وقت مشرف صاحب کمزور ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ سب ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، میں نہیں کروں گا، یہ کمزور ہو چکے ہیں، تو میرا ضمیر ہی گوارا نہیں کرتا کہ میں اس وقت ان کے اوپر کچھ کہوں۔ اسی طرح ایم کے جو قائد تھے، ان سے دنیا ڈرتی تھی۔ لوگ صحافی جا کے بڑے فخر سے کہتے ہوتے تھے یہ شرٹ ہمیں بھائی نے دی ہے اور یہ فلانا، یہ بھی ٹائم تھا۔ بعد میں انہی لوگوں نے تنقید بھی کی، لیکن اس وقت کی جس وقت سارے شیر ہوئے تھے، اور وہ بندہ جو تھا جس کے اوپر تنقید کی جا رہی تھی وہ کمزور تھا۔ تو ایک اور صحافی نے جس وقت یہ طاقت میں تھے، ان پہ تنقید کرتے تھے، اس وقت انہوں نے تنقید سے گریز کیا۔ یہ تو ایک مثالیں ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ٹویٹر، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، میں نے شہباز گل کا پہلے کہا ہے کہ انہوں نے میڈیا کے خواتین کے ساتھ بھی جواب دیے ہوں گے، انہوں نے سیاستدانوں کے ساتھ بھی سارا کچھ کیا ہوگا، لیکن وہ ایک سیاسی بیان اور سیاست کہہ سکتے ہیں اسے، جو بھی کہہ سکتے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس وقت جو شہباز گل صاحب کی حالت ہے، اس کو دیکھ کے لوگوں کو ابھی تسلی نہیں ہو رہی، ان کا سکون، کہیں انسان جو ہے نا اس حد تک بھی گر سکتا ہے، ان کو سکون نہیں مل رہا، ان کی تسلی نہیں ہو رہی کہ ان کو اور مارا جائے، ان کو اور اس طرح کے امیجز آئیں جس میں بلک کے رو رہے ہوں۔ خدا کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ یہ کس قسم کی سوچ ہے ہماری، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر بھی پہلے بات کر لیتے ہیں۔ شہباز گل پہ تشدد ہوا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ شہباز گل پہ تشدد ہوا ہے۔ مطلب اس کی فوٹیجز بھی ان کو ڈرامہ لگ رہی ہے، اس کا سانس لینا بھی ان کو ڈرامہ لگ رہا ہے، اس کو لے کے آنا تھانے میں یا اس میں پیمز میں یا پھر کچہری میں، وہ بھی ڈرامہ لگ رہا ہے۔ وہ سارا کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے۔ کیا پیمز کے ڈاکٹر بھی ڈرامہ ہیں؟
کیا پمس کے ڈاکٹر فیڈرل حکومت کے انڈر نہیں ہے؟ کیا وہ پرویز لائی کے انڈر ہیں جو ان کو کہہ رہے ہیں بار بار ان کو واپس لے کے آئیں، ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے؟ وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کیا ان کے کہنا بھی غلط ہے کہ وہ برونکائٹس ان کو ہے؟ کیا یہ سارا کچھ؟ اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر تشدد نہیں ہے. پولیس ان کا 2 دن کا 8 دن کا جسمانی ریمانڈ کیا ان کو وہاں پہ مٹھائیاں کھلانے کے لیے مانگ رہی ہے؟ جو پولیس جس ٹائم ان کو پریزنر وین میں پھینکا گیا جس طریقے سے لا کے، جس طریقے سے ان کو سرے عام سب کے سامنے جب پتہ ہے کہ کیمرے چل رہے ہیں ان کو مارا جا رہا ہے، تھپڑ مارے جا رہے ہیں، تو اکیلے میں ان کے ساتھ کیا نہیں کرتے ہوں گے؟ کو عقل کو ہاتھ ماریں، کو خدا کا خوف کریں یار. کہ آپ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا. ایک بندے کی فوٹیج دیکھ کے آپ کو تسکین بھی، اچھا پہلے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے بعد ساتھ کیا کہتے ہیں؟ مطلب ان کی حالت چیک کریں، کہتے ہیں کہ تشدد ہوا ہے تو ٹھیک ہے، تو یہ تو سیاست اس کا حصہ ہے. مطلب ہے پہلے پھر آپ مانیں نا کہ تشدد ہوا ہے، کہ یہ تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے مخالفین کے ساتھ، پھر آپ مان لیں کہ ان کے ساتھ تشدد ہوا. پہلے آپ اپنی دوسری بات کہہ کے پہلی بات کو ہی نگیٹ کر دیتے ہیں، اس کی تردید کر دیتے ہیں، قسم کی اس کا ریبٹل دے دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ تشدد ہوا ہے تو پتہ نہیں فلانے کو بھی ہمارے اوپر بھی ہوا تھا. اچھا یہاں پہ میں مثالیں دے دیتا ہوں. اگر کسی کے اوپر تشدد ہوا ہے، اگر حسین نواز صاحب کے اوپر کبھی ہوا، اگر مریم صاحبہ کے اوپر کبھی ہوا، جس کے اوپر بھی ہوا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سب قابل مذمت ہے، سب قابل مذمت ہے. اس کی کسی بھی طریقے سے اگر اس کو ڈیو پروسیس نہیں ملا، انویسٹیگیٹ جو ایک ملنا چاہیے کسی ایکیوزڈ کو، وہ نہیں ملا، تو یہ سب غلط ہے. لیکن میں ایک چیز بتا دوں، یہ تو یہ فوٹیجز ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس پہ یقین نہ کریں کہ پولیس والے کس طرح دھکے دے کے اس کو مار کے بھگا رہے ہیں اور مار کے اندر ڈال رہے ہیں، کس طرح مار رہے ہیں اس کو. آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر یقین نہ کریں. اچھا تو اس کے اوپر اگر یقین نہ کریں تو پھر ان کے اوپر یقین کریں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ اڈیلا جیل کے اندر موبائل انہیں ملا ہوا تھا، اس کے اوپر یقین کریں. ہم اس کے اوپر یقین کر لیں، اس کے اوپر تو ہم یقین کر لیں کہ جس میں اس کے اوپر یقین نہ کریں کہ پولیس تھپڑ مار رہی ہے، اور اس کے اوپر یقین کریں کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہوگا جہاں پہ سریعام مریم بی بی کو پولیس والے بندے قید کے اندر سیلوٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ یقین کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر یقین کریں کہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہوگا، جو کسی نے ان کا نام اپنا گڑیا بی بی رانی کے نام سے سیو کیا ہوا ہے، کوئی وہاں پہ سلوٹ مار رہا ہے، کوئی آگے قید کے اندر سارا کچھ کر رہا ہے، کوئی اندر ان کو ملنے جا رہا ہے، اندر سے ضمانتیں ہو رہی ہیں، اندر سے 6 ہفتے کی ضمانت لے کے وہ جا رہے ہیں، اندر سے وہ ہاسپٹل میں جا رہے ہیں، اور ہاسپٹل سے نکل کے وہ انگوروں کے سامنے پھل اور پلیٹ رکھ کے کس طریقے سے وہ جہاز میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، ایئر ایمبولینس میں، وہاں جا کے خود اترے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اس پہ یقین کریں کہ اس بندے پہ تشدد ہوا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوا، لیکن میں ایک فیکٹس بتا رہا ہوں کہ آپ فیکٹس کو جھٹلا رہے ہیں اور دوسرے والے فیکٹس کو آپ ٹویسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہ ایک بندہ جس کی حالت یہ ہے، جو بلا کے کون روتا ہے؟ مجھے بتائیں. اس طرح کے بندے جس نے اتنی بڑھ کے ماری، کوئی رونا پسند کرے گا کسی کے سامنے جا کے جس طرح وہ رویا آج، اور جس طریقے سے اس کو پھینکا گیا؟ آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر تو یقین جو ہے وہ نہ کریں، یہ سب جھوٹ ہے، ڈرامہ ہے. ان کے اوپر کریں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. اب میں بہادری کی مثالیں یہاں پہ بتانا شروع کروں. آپ کے اپنے اتحادی آصف زرداری صاحب کیا کہتے تھے کہ میاں صاحب کو تو جیل میں مچھر کاٹتے تھے، اور میاں صاحب کے حوالے سے مشہور ہے کہ ڈیل کر کے نکل کے گئے کیونکہ تنگ ہوتے تھے اندر. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، مشاہد اللہ خان اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دے، مشاہد اللہ خان نے جنرل راشد قریشی کو کہا تھا، جنرل راشد قریشی کہا جی آپ کے کمرے کے اندر کوبرا چھوڑا تو وہ جو سنیک ہوتا ہے، وہ نواز شریف صاحب بیڈ پہ چڑھ گئے تھے. وہ تو آگے سے مشاہد اللہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک خطرناک موذی چیز آپ کے سامنے کھڑی ہے کہ وہ کوبرے کو سلام کرتے جا کے، انہوں نے بیڈ بھی کھڑا ہونا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہادری سے کریں، مطلب ایک بندے کے اوپر ٹارچر ہو رہا ہے، اور ٹارچر کی جو سامنے وہ جس طریقے سے، ٹھیک ہے یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ ان سے اگر کچھ ابھی تک وہ اگلوا نہیں سکے تو اس کی وجہ سے جسمانی ریمانڈ مانگ رہے ہیں نا. تو ٹارچر کے اوپر ہنس کے کون ٹارچر کروائے گا؟ مجھے بتائیں. ہنس کے تو یہ جس طرح وہ کوبرے کی مثال انہوں نے خود آپ نے مشاہد اللہ صاحب نے ان کو جواب دیا تھا، بڑا اچھا جواب دیا، بہت اچھا جواب دیا. تو یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کیا کیا ہوتا ہے؟ اور آپ کے ساتھ سب کچھ سب کے ساتھ ہو چکا ہے. یہ میرے پاس پیچھے کتاب پڑھی، غدار کون. بی بی صاحبہ نے تو خیر وہ بنظیر بھٹو نے بتایا تھا کہ میرے پہ یہ اس طرح تو کوئی جانور نہیں کرتا جس طرح نواز شریف نے ہمارے پہ آصف زرداری پر ہم پہ جو ظلم کروایا. جانور کوئی نہیں کرتا. یہ نام لیا ہوا ہے، یہ ریکارڈ کے اوپر ہے، یہ لکھا ہوا نہیں ہے، یہ آڈیو اور ویڈیو موجود ہے جو بنظیر صاحبہ کہہ رہی ہیں. تو یہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ساری چیزیں، یہ میرے پاس غدار کون ہے، اس کے علاوہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. غدار کون میں حسین نواز صاحب نے کہا کہ مجھے اس طرح رکھا گیا، پٹیاں باندھی گئی، مجھے اس طرح پرابلم آئی، سارا کچھ پھر اپنے والد صاحب کے حوالے سے.
تو یہ سارا کچھ پھر قابل مذمت ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی خوشی سے ٹارچر وغیرہ کا اگر کوئی کہے نا نہیں سہتا. ابھی اب ٹھیک ہے زرداری صاحب نے صحیح ہوگی جیل, مرد اور بھی ان کو کہتے ہیں, سارا کچھ کہتے ہیں. ان کی ایک تو فوٹیجز نہیں ہے, جس طرح اس وقت زمانے میں اس طرح کی ساری چیزیں نہیں تھی, وہاں پہ کیا ریئیکٹ کرتے تھے جس ٹائم ان کو مارا جاتا تھا, وہ کس طرح ریئیکٹ کرتے تھے. تو یہ تو عقل کو ہاتھ ماریں آپ. اپنی چیزوں کے اوپر کبھی اچھل کود کے ادھر آ جاتے ہیں. ایک بندے کو صرف ذلیل و خوار دیکھنا چاہتے ہیں, یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تشدد ہوا ہے, پھر مانتے ہیں کہ اگر تشدد ہوا ہے تو ٹھیک ہے ہو جاتا ہے, اس میں بہادری سے کریں یا کیا کریں. کس طرف اس کو لے کے جا رہے ہیں. اور جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا, یہ سارا کچھ بیک فائر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. رائٹنگ آن دا وال ہے. جس طریقے سے پہلا دن, دوسرا دن, تیسرا دن کوئی ان کی سب مذمت کر رہے تھے, شہباز گل کے بیان کی سب مذمت کر رہے تھے. اب وہ مذمت کہیں بہت پیچھے رہ گئی ہے, جو انہوں نے شہباز گل نے اگر کچھ کہا ہوگا یا کہا تھا. اب ان کا جو ظلم ہے ان کے اوپر ہونے والا, ان کے اوپر جو تشدد ہونے والا ہے وہ سامنے آ گیا ہے. اب کا ریلی نکال رہے ہیں عمران خان صاحب, لوگ آ رہے ہیں. یہ مطلب ہے ہمیشہ جس چیز کو بھی آپ انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بیک فائر کرتی ہے. آپ 12 مئی 2007 کو بھی آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا, وکلا تحریک کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا, کافی ساری چیزوں کو آپ نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا, لیکن وہ آپ کے گلے پڑی ہیں. اور یہ اس ٹائم جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر پورے ان کی حمایت میں, ان کی ہمدردی کے لیے جس طرح آوازیں اٹھ رہی ہیں, سوائے چند ایک صحافیوں کو جن کی تسکین نہیں ہو رہی, اور ان مخالفین کی جن کی تسکین نہیں ہو رہی جو اپنے پرسنل سکور سیٹل کرنے میں لگے ہوئے ہیں, ان کے علاوہ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. اس کے اوپر آنکھیں کھولیں, خدا کا نام ہے. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.